اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ. بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ. اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتا ہے تم میں بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو انکار کرنے والے ہیں آج دنیا میں پنپ رہے ہیں, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, دولت بھی ہے, ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے, لیکن انہوں نے ٹکر کس سے لی ہے؟ کائنات کو بنانے والے سے. تو لہذا دنیا میں تو چونکہ یہ دار الامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, آخرت میں یہ انکار حسرت کا سبب بنے گا, افسوس کا سبب بنے گا. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. آپ کو پتا ہے مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار ہوتا کیوں ہے؟ مذہب کا انکار جب بھی پیغمبر دنیا میں آئے تو قرآن کہتا ہے غریبوں نے انکار نہیں کیا, زیادہ تر غریب تھے جو پیغمبروں پر ایمان لائے. انکار دو طبقے نے کیا ہے, بلکہ تین طبقے نے. وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. قرآن میں یہ لفظ بہت ہے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور تھی, جو اونچی اونچی پوسٹوں پر تھے, جو 17 سے لے کے 22ویں گریڈ تک کے آفیسرز تھے. اس زمانے کے جو بھی 17 گریڈ کا ہوتا ہوگا بھائی, اور اس زمانے کا 17 والا آج کے 17 والے جیسا نہیں ہوتا تھا, وہ سچی مچی کا ہوتا تھا. آج کا 17 والا کا تو اپنے گھر میں آفیسر نہیں ہے. خیر یہ پھر سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو وقال الملا, قوم کے بڑے لوگوں نے انکار کیا ہمیشہ, جن کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور, جن کی بات سنی جاتی تھی, جن کی سوسائٹی میں کوئی ویلیو تھی. نمبر 2 کس نے انکار کیا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم. تمام پیغمبروں کو یہ کہا گیا مالداروں کی طرف سے کہ ان غریبوں کو آپ اپنی محفل سے نکالیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ قوم کے پس لوگ ہیں. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری ویلیو کم ہو جائے گی. ان کو ہٹا دیں, آپ ان کو نہ آنے دیں اپنی محفلوں میں, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. تو دوسرا کون سا طبقہ تھا جس نے انکار کیا؟ جس کے پاس دولت. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا سب نے انکار کیا. سورہ مومن جو 26ویں پارے میں یا 25ویں پارے میں, اس میں اللہ نے بتایا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ. فرعون میں محل میں کچھ لوگ جو سرکاری عہدوں پر تھے وہ بھی ایمان لے کر آئے, لیکن بہت بولو تھوڑے, میجورٹی بے ایمان. تو یہ شروع سے ہی آ رہا ہے بھائی. جو حکومت چلانے والے اکثر کیا ہوتے ہیں, یہ شروع سے کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ. تو آپ خام خواہ میں اپنے ان بڑوں کو برا بھلا کہہ کے اپنی زبانیں خراب کرتے ہو. آپ بن گئے تو آپ بھی ویسے ہی, اللہ نہ کرے یعنی خطرہ اس بات کا, ویسے ہی ہو جاؤ گے. تو شروع سے ہی چلا آ رہا ہے, پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تیسرا وہ طبقہ جس نے پیغمبروں کا سب سے زیادہ انکار کیا, وہ کون تھے؟ فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ کہتے ہیں جن کے پاس علم تھا نا, جب پیغمبروں نے انہیں اللہ کی طرف بلایا تو وہ جو علم اور نالج ان کے پاس تھی, اس نالج کی بیس پر فریحو اترانے لگے, تکبر میں آ گئے. فرحت کا معنی ہوتا ہے خوش ہونا, لیکن یہاں خوش ہونا مراد نہیں ہے. بعض دفعہ اترانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ خوش ہونا تو اچھا کام ہے اگر کوئی نعمت آپ کو ملی ہے. تو یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت نہیں ہے جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں فرحت. یہاں فرحت کا مطلب وہ فرحت ہے جو اترانے کے, تکبر کے معنی میں, شو بازی کے معنی میں. جیسے آج کل کچھ یوٹیوبرز آ رہے ہیں, ہر وقت شو مارنے سے ان کو فرصت ہی نہیں مل رہی. نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میسج, میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا, نہیں ہوتی کیپ, ابے وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی, اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا.
میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں, انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے جو انگلش والے ہیں نا ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اردو میں بھیج دیا, کیونکہ اس کو اردو آتی ہے تو بھائی میں اردو میں بھیج دوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یا شرٹ پہ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے تو ان کو کوئی تکلیف, بھائی اردو میں لکھ دو صرف تم, اردو میں لکھ دو نا صرف تم, تو مطلب تو وہی ہے نا, اونلی یو, یہی ہوگا نا. تو لیکن نہیں, اردو میں نہیں, شرٹیں بھی آ کے دیکھو انگلش میں لکھی ہوئی ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے انگلش میں اگر لکھا ہوا ہو, لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نئی نئی انگلش سیکھی ہے, یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے. تو میں نے ان کو بھیجا, میں نے کہا آپ لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پرانے کھیڑو جو انگلش کے ہم نے دیکھے ہیں وہ بات اردو میں کرتے ہیں, مجھ سے کم از کم کس میں بات کرتے ہیں, یا آپس میں جب سب اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوں گے تو اردو میں بات کرتے ہیں. ہاں جا کے انگریز سے واسطہ ہو تو انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس گیا, کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا آتی, کہتے پھر اردو میں ہی بات کر. تو یہ ان لوگوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی. جن کو انگلش آتی ہے ان سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کریں. یہ جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو سے کچھ چند معلومات شیئر کی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو 3 طبقات ہیں. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا. کتنے طبقے ہوئے؟ جن کے پاس نالج, اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے, یہی مطلب ہوا نا. وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی, اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا. زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے, ایسا نہیں ہے. جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا, اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل, جو طبقہ غریب, جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں, اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے, کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے, یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے. اب یہ تو حیرت کی بات ہے یار. جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں, جن کے پاس نالج ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس عہدہ ہو. تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, یہ دیکھو اس کو ہنسی آئی ہے بچے کو, اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں. تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی نالج ہے جس کی بیس پہ تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے. اس کا مطلب تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم تو دنیا کے ناکام, تمہیں تو موٹیویشنل اسپیکر اپنی ورک شاپ میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا. تمہیں تو موٹیویشن چاہیے نا. ابے بھائی موٹیویشنل اسپیکر اسی طبقے کو تو کوشش کرتا ہے اٹھا کے اوپر لائے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کو اٹھا کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کرتا, اس کی بھی فیس ہوتی ہے. جب آپ غریب ہیں تو آپ کے پاس اس کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہے. تو موٹیویشن ایک چیز تھی جو آپ میں 3 میں سے 1 کوالٹی پیدا کر دیتی, اس سے بھی آپ محروم. کیا مطلب؟ موت تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے آپ, غریب کے غریب, ٹھیک ہے نا. کوئی عہدہ نہیں اور کوئی نالج نہیں. حیرت کی بات ہے یار, یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے, وہ سارے ناکام ہو گئے. اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے, اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا, سکسیس سکسیس, کامیابی کامیابی, یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں نا بھوس بھرا ہوا ہے. میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا, لیکن بھرا ہوا یہی ہے. بھرا ہوا کیا ہے؟ یہی. اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے, انسلٹ کسی کی جائز, میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں, ہم سب کے دماغوں میں یہ بھس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ اس سے کامیابی, دولت اس سے کامیابی, اور نالج اس سے کیا ہوگی؟ کامیابی. ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں, میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں,
جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، اگر وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی، عہدہ بھی تھا، عرب کے سردار تھے، دولت بھی تھی، تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا، یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہ تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی، پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے، پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے. ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا، اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا، جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا، اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے، صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے، کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، قوم نوح، وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے، ان مولویوں کو آتا کیا؟ بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر جب وہ کووڈ آیا تھا نا، کرونا، تو لوگ اس سے پوچھ رہے تھے یہ ہے کہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، میں تو ڈاکٹر سے پوچھوں گا. بھائی میں نے تو لفظ ہی کورونا کا فرسٹ ٹائم سنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھ سے آتے ہیں پوچھنے کے لیے مفتی صاحب پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں. کہتا ہوں بھائی برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے، کمانے کا طریقہ بالکل تجربہ نہیں ہے. برباد کرنے کا آتا ہے وہ پوچھ لو، تو وہ والا کام نہیں کرو تو شاید کما لو گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں برباد کرنے کا کیا طریقہ ہے. میں نے کہا اپنے پیسے کسی قابل اعتماد آدمی کو دے دو کاروبار کے لیے، اپنے پیسے بزنس کے لیے کسی قابل اعتماد، کیونکہ جس پر اعتماد نہیں اس کو تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کسی بھی قابل اعتماد کو دے دو چلتے ہوئے بزنس میں، جس کی اتنی ارننگ ہو اس کو دے دو. اس کا مطلب آپ کا پیسہ گیا. یہ بہترین طریقہ ہے پیسہ ڈبونے کا. ڈبونے کا طریقہ بتاتا ہوں. اب کمانے کا خود بخود اس کا الٹا کر لو. کیا مطلب؟ اپنا پیسہ کبھی کسی کو مت دو. جو آپ کی جیب اللہ نے دی ہے نا، جیب یہ اس لیے دی ہے کہ یہ کس کی ہے؟ آپ کی جیب. تو مجھے تو نہیں پتا بھائی گنجے کے سر پہ بال کیسے اگتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اور یہ مولویوں کی باتیں دیکھو. یہ نکاح طلاق کے حکام بتاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. یہ بتاتے نماز میں ٹانگیں کتنی چوڑی کرنی ہے، کتنی زور سے آمین، آہستہ آمین، اور اس طرح طلاق ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتی، یہ وراثت، یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، رفع الیدین کے مسئلوں میں، اور وہ فلاں کافر ہے فلاں کافر نہیں ہے، جنت جہنم حوروں کی لالچ میں اٹکائے ہوئے لوگوں کو انڈیا کہاں پہنچ گیا؟ چاند پہ پہنچ گیا. ارے یہ اعتراض آپ ہم سے مت کرو، سائنسدانوں سے کرو بھائی. ہمارا ٹاپک چاند پہ پہنچنا، مولوی کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. مجھے تو لاہور پہنچنے کا طریقہ نہیں آتا، میں چاند پہ پہنچنے کے طریقے کہاں سے میں نے پڑھا ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو جب لاہور جانا ہوتا ہے تو پہلے دیکھتا ہوں جہاز کا ٹکٹ کتنا ہے اور ٹرین کا کتنا ہے، یا اپنی گاڑی میں جائیں تو کتنا، پھر ٹائم کتنا، اس کو کیلکولیٹ کر کے ماہرین سے مشورہ لیتا ہوں کس طرح جانا اس موسم میں مناسب رہے گا. اور ہم جب لاہور جاتے ہیں
تو گاڑی میں جاتے ہیں. گاڑی کس نے ایجاد کی ہے؟ سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ان کی ایجاد سے تو میں نے بھی چاند میں جانا ہوگا تو انڈیا سے یا رشیا سے رابطہ کروں گا یار, اگلی دفعہ مجھے لے کے چلے جاؤ. کیا خیال ہے؟ تو یہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. سارے نزلے کس پہ گرائے جاتے ہیں؟ مولویوں کی وجہ سے ترقی نہیں ہو رہی. تو یہ نیا تانا نہیں ہے, یہ پیغمبروں کو بھی دیا جاتا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں پھر مولوی کا سوسائٹی میں کام کیا ہے, وہ بیٹھا ہوا کیوں ہے جب وہ نہ چاند پہ جا سکتا ہے, نہ کسی کا نزلہ ٹھیک کر سکتا ہے, نہ کورونا کے بارے میں. اچھا, مولوی غلط رہنمائی بھی کرتے ہیں کورونا کے بارے میں, کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, کیونکہ بیچاروں کی فیلڈ نہیں ہے تو جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے, ان کو پتہ ہی نہیں. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہے ہی نہیں, تو کئی سارے مولانا دنیا سے چلے گئے اسی چکر میں نا, کہ نہیں ہے کورونا نہیں, ان کو ہو گیا, وہ چلے بھی گئے. مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں نہیں ہے بھائی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں رپورٹ پازیٹیو ہے. حضرت, میں بڑے بڑے حضرتوں کو جانتا ہوں, حضرت رپورٹ پازیٹیو. اب سب یہودیوں کا کرا کرایا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے, پیسے کھلائے ہوئے. حضرت خدا کی قسم یہ کورونا ہے. وہ حضرت دنیا سے چلے گئے. مجھے پتا ہے وہ برے حضرت نہیں تھے, ان کی فیلڈ نہیں ہے نا, تو ان سے اس میں کیا ہو گئی, غلطی ہو گئی. خیر, تو قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا, نماز 8:30 پہ, وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی. میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی نالج, میڈیکل سائنس کی نالج, ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے, احرام مصر جا کے دیکھ لو آپ. تمہیں میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا, دکھاؤں گا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو. اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ نالج, یہ سرداری, یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا؟ انسان کی نفسیات یہ. اچھا, انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے, وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا, وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں, تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں, پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے, میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں, آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں, ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں, انہی بیسس پہ کرتے ہیں, انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے, غیر مسلموں کو, جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے, ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے, انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے. نمبر 2, معاشی ترقی, جو دولت وہ بھی ہے, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں, جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو, انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم, کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, علماء کے بارے میں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور گورے کے بارے میں کیا؟ کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1, قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی, آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2, معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا. آج 307 ہے, کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315. بھائی میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط, سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکنالوجی اور سائنس, ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا؟ عبدالستار بھائی ہے بھائی, انڈا موڑ والے, کوئی فزکس کی ایک کتاب دکھاؤ جس پہ لکھا ہو کہ رائٹر جو ہے یہ پٹیل پاڑا, گرو مندر, وسیم
کباڑیا کبھی لکھا ہے کسی کتاب پہ؟ میں کبھی کہیں گیا رہا تھا، ایک مجمع میں ایک صاحب آئے، کہہ رہے ہیں مصعب میرا نمبر ہے، میں وسیم ہوں، کائنڈلی میرا نمبر لے لیں، جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو. میں نے اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی. میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا، معذرت ضرور کروں گا. میں وہ ابھی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی. ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملیں گے، میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ تین خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں بھائی؟ گورے میں. قال الملا، قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے. ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ. دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے قرضہ دے دیا، یہ ہماری کیا ہے؟ ترقی. وہ نہیں دے رہا، تنزل. اور نالج تو ساری ٹوٹلی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے. یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ علیہ کی، ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، اس میں دو چار مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں. جی علامہ شبیر عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا، تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں، جھنڈا لگا لیا انہوں نے. یا علامہ اقبال نے دو چار پوائنٹ کی باتیں کر دی تھیں. علامہ اقبال کا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. اب وہ بھی شاعری کی حد تک رہ گیا. مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں؟ ان لوگوں کے. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تین ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے، اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ، تباہ برباد ہونے والا طبقہ، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے، کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں، خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی کہ 40 دن تک جو بغلے صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. وہ چاند کا بالوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات. عقیقہ 2 بکرے اور لڑکی کا کتنا؟ 1 بکرا. یہ ہے اسلام. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف. آپ اسلام ہی چھوڑ دیں کبھی. یہ اسلام. اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس میں کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ حال کیا ہوا ہے اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر. تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا. بھائی یہ تو اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے. پھر اللہ میاں کی طرف سے جوابات دیے. تو یہ 3 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان قوموں نے تکبر کیا. دیکھو یہ آج بھی ہے، میں بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ ہماری طرح کے انسان ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ نہ کرتے کہ میں اللہ کا سفیر اور نمائندہ ہوں تو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی؟ بولو کوئی بھی نہیں جانتا. کیونکہ کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی نئی چیزیں تو آپ لے کے آئے نہیں. کوئی نئی تھیوری لے کر آئے ہوتے جو اس زمانے کے سائنسدانوں کو چیلنج کر دیا ہوتا. نوح علیہ السلام پر بھی یہی الزام لگا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. یاکلوا مما تاکلون منہ، کہ یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. ویشرب مما تشربون، یہ وہی کچھ پیتے ہیں جو ہم پیتے ہیں. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، جو بڑے بڑے لوگ تھے، نالج والے لوگ، دولت والے لوگ، وہ کہتے تھے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم اپنے جیسے انسان کو فالو کرو گے إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. حالانکہ وہ خود بھی انسانوں ہی کو فالو کر رہے ہوتے تھے. وہ کون سا کوئی الگ سے تعلیمات. آج جو علماء کو فالو نہیں کرتے کہ ہم انسانوں کو فالو نہیں کرنا، تو کیا مطلب وہ کسی خلائی مخلوق کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ وہ انگریز کو فالو کر رہے ہیں. وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو انسان ہے. وہ بھی انسان ہے بھائی. تو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. تو ایک تو پیغمبر کی ذات پہ اعتراض ہوا ان کو. وہ اعتراض کیا تھا؟ مَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ. یہ آیت یاد رکھ لیں
کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت سے کیا مراد؟ 3 باتوں میں آپ یا تو ہمارے برابر ہو یا ہم سے بھی کمتر ہو. وہ 3 باتیں یاد رہیں گی. کوئی عہدہ آپ کے پاس نہیں ہے, دولت آپ کے پاس نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کے پاس نہیں ہے. ان 3 چیزوں میں یا تو آپ ہمارے برابر ہو یا آپ ہم سے کم ہو, لہذا ہم آپ کو فالو نہیں کریں گے. یہ ایک اعتراض. دوسرا اعتراض, یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ آج بھی مذہب پہ یہی اعتراضات ہو رہے ہیں اور اسی بیس پہ لوگ مذہب سے دور بھاگ رہے ہیں ان مولویوں کو. اور پھر دوسرا مزید قیامت یہ کہ علماء کا امیج جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا, انہوں نے اور خراب کر دیا ہے. اب یہ مولوی ایسے, حالانکہ ہر طبقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو مولویوں میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں بھائی. پورے طبقے کی آپ نے نفی کر دی, کس کے پاس جائیں گے لوگ؟ لوگ کہیں گے اب اس اسکالر کے پاس جائیں گے جو مولویوں کی نفی کر رہا ہے. آپ وہاں بھی نہیں جاؤ گے بھائی. وہ چند اکیلے ہیں, وہ ان کی اکائیاں اتنی ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ والا کہ یہ والا کہ یہ والا. تھوڑے دن میں آپ وہاں کے بھی نہیں رہیں گے, آپ ایک بند گلی میں آگے کھڑے ہو جائیں گے. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ دوسرا اعتراض جو پیغمبروں پر ہوتا تھا وہ اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ایک تو معاذ اللہ نقل کفر, یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دوسرا ان کی باتیں بھی ٹھیک نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی سے میچ نہیں کرتی. کسی سائنسدان نے آج تک ایسی کوئی تھیوری پیش نہیں کی ہے. مثال کے طور پر دیکھو, میں نہ میرے پاس پیسہ ہو, نہ میرے پاس کوئی عہدہ ہو, نہ میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج ہو, تو لوگ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے. لیکن میں ایک بڑی تھیوری پیش کرتا ہوں کہ جی کسی بھی چیز میں جتنی زیادہ کثافت ہوتی ہے نا, اس میں گریوٹی یعنی کھینچنے کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ نیوٹن نے فرمایا تھا, پتہ نہیں کون سے سائنسدان, ہم بھول گئے. نیوٹن کی اس طرح کی چیزیں بول کر گیا وہ. اس میں کشش کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ ہو جاتی ہے. میں نے یہ بات کی, آپ اگنور کریں گے, مولوی تیرا مفتی صاحب تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو. لیکن آپ نے جب کتابوں میں دیکھا کہ بڑے بڑے سائنسدان یہ بات کہہ کے گئے ہیں, تو آپ کہو گے ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن سائنس سے میچ اس کی سائنسدان نفی نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی آپ کو جب بخار ہوتا ہے تو آپ پیناڈول کھا لیا کریں. آپ کہیں مفتی صاحب آپ کو کیا پیناڈول کا پتا, لیکن آپ نے محلے کے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, یوٹیوب پہ سرچ کیا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بخار ہو تو کیا کھاؤ بھائی, 2 گولی پیناڈول. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کی فیلڈ نہیں ہے, لیکن شاید آپ نے ادھر ادھر سے سنا ہوا ہو, تو ڈاکٹر اس کی نفی نہیں کرتے. لیکن بات ایسی کر رہا ہوں, نہ میری فیلڈ ہے, اور بات جو میں کر رہا ہوں وہ بالکل میچ ہی نہیں ہو رہی. میں کہوں جب آپ کو بخار ہوا کرے تو آپ برف کے ڈلے کھایا کریں یا املی کا اچار کھایا کریں آپ. اب آپ بولو گے ایک تو میڈیکل سائنس آپ کی فیلڈ نہیں ہے, دوسرا ہم جب ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں بھائی کس بیوقوف نے کہہ دیا املی کھانے سے بخار بڑھ تو سکتا ہے, کم نہیں ہو سکتا. تو یہ ڈبل اعتراض ہو جائے گا نا. یعنی آپ میری شخصیت پہ بھی اعتراض کریں گے, بھائی نہ پیسہ ہے, نہ دولت ہے, نہ نالج ہے, نہ پیسہ ہے, نہ عہدہ ہے, نہ نالج, اوپر سے بات بھی ایسی ہو رہی ہے جس کی ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں, نفی, کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو پیغمبروں پہ 3 اعتراض. نمبر 1 آپ کے پاس نالج بھی کم, نمبر 2 آپ قوم کے سردار بھی نہیں ہیں, نمبر 3 آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, نمبر 4 آپ کی باتیں بھی سائنسدان نہیں مانتے. وہ باتیں کیا ہیں؟ ہی ہاتا لما توعدون ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم جب مر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتے ہیں, بوسیدہ ہو کے گل سڑ کے ختم ہو جاتے ہیں, دوبارہ ریپیئرنگ ہوگی اور دوبارہ ہم انسان بن کے خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں باتیں تو سنو کس قسم کی کر رہے ہیں. آج تک کوئی ڈاکٹر, حکیم, سائنسدان اس بات کا دعوے دار نہیں گزرا. ہی ہاتا لما توعدون. ارے عقل سے بہت ہی دور کی, بہت ہی دور کی باتیں کر رہا ہے. جیسے ہم کراچی میں کہتے ہیں نا, جب کوئی الٹی بات کرم کہتے ہیں بھائی تو بہت ہی بڑی پھینک دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یار تو بہت ہی الٹی بات کر رہا ہے تو. ہی ہاتا قرآن کی آیت ہے. ہی ہاتا تعجب, بہت عقل سے بعید بھائی, بہت ہی دور. یہ تو بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی دعویٰ اس سے میچ کرتا ہی نہیں ہے. آج تک کسی سائنسدان نے ہلکا سا بھی اشارہ نہیں کیا. کوئی نیوٹن کہہ کے چلا جاتا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں امکان ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے ایک الگ بات ہے, لیکن پاسبل ہے. نیوٹن نے کہا امپاسبل, آئنسٹائن نے کہا امپاسبل. آج کے جتنے سائنٹسٹ ہیں کیا کہتے ہیں؟ امپاسبل. سمجھتا نہیں ہے نا.
بھائی جب نہیں پڑھو گے رات کو تو نہیں سمجھو گے بات کو. تو ایک تو پیغمبروں کی پوزیشن, دوسری کیا کہ ان کے دعوے بھی کیا ہیں, فریحوا بما عندهم من العلم, جو نالج تھی نا ان کے پاس, انہوں نے پوچھا ہوگا جی اپنے زمانے کے حکیموں کو بلایا ہوگا, سائنسدانوں کو بلایا ہوگا, جی یہ صالح علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک دن دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے, آپ کی نالج کیا کہتی ہے؟ وہ کہے گا بھائی میں نے لیب میں جتنے بھی تجربے کیے ہیں اب تک اس تجربوں کے نتیجے میں 2-4 حکیم مرے تو ہیں, زندہ اب تک کچھ حکیم تجربوں سے مرے ہیں. پتہ ہے آپ کو, جڑی بوٹیاں کھائیں کہ دیکھو اس سے کیا ہوتا ہے, تو بتا ہی نہیں سکے کہ کیا ہوتا ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا, اب تک وہ بتا نہیں پا رہے کہ اس سے, لیکن لوگوں نے خود اندازہ لگا لیا کہ اس سے یہ ہوتا ہے. جیسے ایک میاں بیوی تھے نا, تو بچے نے پوچھا امی پھڈا کیسے ہوتا ہے؟ امی نے کہا کہ دیکھو بیٹا فرض کرو کہ پاکستان انڈیا پہ حملہ کرے, تو ابا نے کہا فرض کچھ اور کر لو, انڈیا کو پاکستان سے کیوں لڑوا رہی ہو, اپنے ملک کے حالات تو دیکھ لو. اس نے کہا میں کون سا حقیقت میں لڑوا رہی ہوں, میں تو فرض کر رہی ہوں نا. تو اس نے کہا اچھا بھی تو فرض کیا جا سکتا ہے, افغانستان کو لڑا دو امریکہ سے, کچھ اور فرض کر لو. تو کہہ رہی ایک تو آپ کو نا میری ہر بات پہ کیڑے نکالنے کا شوق ہے. وہ کہہ رہے میں کیڑے نہیں نکال رہا, میں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں. نہیں اصلاح نہیں کر رہے آپ, کیڑے نکال رہے ہیں, اور لڑ پڑے. بچے نے کہا ابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتا چل گیا کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا, مجھے پتا چل گیا کہ پھڈا کیسے ایسا ہوتا ہے. تو اب کتنے حکیم تھے جنہوں نے جڑی بوٹی کھائی یہ بتانے کے لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے یہ, رشتی اٹھا کے دیکھیں آپ کو ایسے بہت سے حکیم ملیں گے جنہوں نے تجربے کیے کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے, ہم دیکھیں تو جو ہونا تھا وہ کیا ہوا. تو لوگوں کو اندازہ ہو گیا اس سے یہ ہوتا ہے, ان کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوا. تو صالح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے جب انہوں نے دعوے کیے تو ان لوگوں نے اپنے سائنسدانوں کو, حکیموں کو, طبیبوں کو, جو بھی اس وقت ترقی تھی بلایا, بھائی یہ ایکچولی اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں, کبھی آج تک ایسا ہوا ہی نہیں. اس زمانے کی انگلش میں انہوں نے بتایا جو اس زمانے میں ہوتی ہوگی. تو اب دیکھو یہاں ان تمام لوگوں سے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہو رہا ہے, اس ٹیکنیکل فالٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہی فالٹ آج بھی ہے, اور ہمارا جو سیکولر اور لبرل طبقہ ہے وہ اسی فالٹ کا شکار ہے, جس کی وجہ سے پیغمبروں کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہا اور اگنور کر رہا ہے, ہلکا لے رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ, اس دعوت کو ہلکا مت لو, ہلکا مت لو, یہ قیامت کے دن تمہارے گلے پڑ جائے گی, یہ ہلکا مت لو اس کو. اس بیس پہ تم ہلکا لے رہے ہو کہ دعوت دینے والے نہ سائنسدان ہے, نہ دولت ہے, نہ ان کے جناب کوئی حکومت ہے ان کے پاس, اور ان کے باتیں بھی کیا ہیں کہ مرو گے تو عذاب قبر ہے, پھر آخرت میں خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو یہ اس بیس پر ان باتوں کو ہلکا مت لو. وجہ کیا ہے؟ دیکھو جس کا جو کام ہوتا ہے نا, یہ ضروری ہے کہ وہ اس کام میں ایکسپرٹ ہو, ہر کام میں اس کا ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرتا ہے نا, اس کے دعوے کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے, جو اس کے دعوے کو نقل کر رہا ہے اس کی حیثیت کو نہیں اس کی اتنی حیثیت دیکھی جائے گی کہ یہ دعویٰ نقل کرنے میں سچا ہے یا جھوٹا, جھوٹ تو نہیں بول رہا کہیں ہے, اتنی حیثیت دیکھی جائے گی. سفیر میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سچا ہے یا جھوٹا. جھوٹا ہے اس کا مطلب یہ سفیر ہے نہیں, جھوٹ گڑ رہا ہے. سچا ہے تو سفیر ہونا ثابت ہو گیا. اب جب سفیر ہونا ثابت ہو گیا تو سفیر کی جتنی باتیں ہیں وہ سفیر کی نہیں ہوتی, وہ سفیر جس کا پیغام لے کر آتا ہے اس کی باتیں ہوتی ہیں. پیغمبر ساری زندگی یہی سمجھاتے رہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہمیں تم پر سائنس اور ٹیکنالوجی میں فضیلت ہے, ہم نے کب کہا کہ ہمارے پاس کوئی حکومت اور سرداری ہے, ہم نے کب کہا کہ ہم جو ہے ہمارا کوئی گریڈ ہے اونچا, ہم نے کب کہا؟ ہم سفیر ہیں بنانے والے کے, جو کریٹر ہے اس نے ہمیں بھیجا ہے, جو بھیجنے والا ہے وہ تمام علوم میں تم سے برتر بھی ہے. تم 18ویں اور 22ویں گریڈ کی بات کر رہے ہو, اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے, جب چاہتا ہے کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے, اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے. اور وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دولت کی بات کرتے ہو, سارے خزانے کس کے ہیں؟ خدا کے پاس ہیں. ہم سفیر ہیں اس کے. بھائی یہ الزام ہم پہ نہیں لگاؤ, یہ کس پہ لگاؤ؟ اس پہ لگاؤ. اور جو دعویٰ ہے نا کہ موت کے بعد زندگی,
تم کہہ رہے ہو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. سائنسدان سے جا کے ان کو بھی یہ بتاؤ کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم زندہ کریں گے, ہم پیغام پہنچا رہے ہیں کس کا؟ جس نے ہمیں پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں کروں گا. اے اللہ, سائنسدان تو اس بات کو نہیں مانتے, سائنسدان تو کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. خدا کہتا ہے اس سائنسدان کو جا کے بولو اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین, کیا یہ چند سال پہلے منی کا قطرہ نہیں تھا, آج یہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم, بھلا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو کے گل سڑ جائیں گی. قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ, اس سائنٹسٹ کو بتا دو وہی پیدا کرے گا جس نے تجھے ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے پیدا کیا تھا. جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ, وہ ہر طرح سے پیدا کر سکتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوبڑی شریف میں. یہ اتنی زبردست دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں یہ جو سائنسدان اعتراض کریں, جاپان کا سائنسدان نہیں مانتا کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں اس کو بتاؤ, وہ یہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا, وہ کہتا ہے نا کون زندہ کرے گا. پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے میں زندہ کروں گا. اگر میں دعویٰ کروں کہ میں زندہ کروں گا تو سائنسدانوں کو بیچ میں آنا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی اس آدمی میں اتنی قابلیت نہیں ہے, کوئی لیب نہیں ہے, کوئی اب تک ایسا ہوا نہیں, یہ کون سا کوئی نئی سائنٹسٹ آیا ہے. خدا کہہ رہے کون کرے گا, میں کروں گا. فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا, تو یہ کہیں گے کون زندہ کر سکتا ہے. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ان سے کہہ دو جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا. صدیوں تک لوگ اس جواب کے سامنے عاجز آ جاتے تھے, کہتے تھے اس کا ہمارے پاس کوئی جواب بولو نہیں. اب انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا کی, بدتمیزی کے عروج پہ پہنچ گیا اب انسان. اس نے کہا ہمیں خدا نے پیدا بولو نہیں. یہ ایسا کفر جو صدیوں پہلے پایا جاتا تھا لیکن بہت کم, اس کو کسی نے مانا ہی نہیں. مشرکین نے نہیں مانا اس کو, قوم صالح قوم عاد نے نہیں مانا. سب مانتے تھے کوئی ہے بنانے والا, کوئی ہے بنانے والا. لہذا ان سے جب کہا جاتا ہے جس نے تمہیں فرسٹ ٹائم بنا دیا, منی کے قطرے سے انسان بنا دیا, وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. یہاں کے وہ کیا ہو جاتے تھے, عاجز. اب صرف اتنی بات رہ گئی کہ یہ نوح علیہ السلام یا عاد علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی خدا کا پیغام پہنچا رہے ہیں, تو ظاہر ہے خدا جھوٹ نہیں بول سکتا, وہ کرے گا دوبارہ زندہ. وہ طاقت بھی رکھتا ہے, جو ہمیں پہلی دفعہ بنا دیا دوبارہ بھی. اب صرف یہ تحقیق رہ گئی کہ یہ خدا کے پیغمبر ہیں یا نہیں ہے. تو اللہ نے ان کے معجزے دکھا کے, ان کی سیرت دکھا کے ثابت کر دیا کہ یہ کس کے سفیر ہیں, یہ اللہ کے سفیر ہیں. اب کیا ہوا, انسان نے ہٹ دھرمی کی انتہا. اب چونکہ اس کے پاس نالج بھی زیادہ آ گئی, عہدے بھی, پہلے کافر کے پاس اتنی نالج نہیں تھی ٹیکنالوجی اور سائنس کی, اب زیادہ نالج آ گئی. اب اس نے کہا, جب آپ کافر سے کہو گے نا, سائنٹسٹ سے, وہ کہے گا کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو آپ کہو گے وہی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. تو وہ بدتمیزی کی انتہا پہ پہنچے گا, ہٹ دھرمی کی. ایسا کفر کرے گا جس کو ماضی میں قبول نہیں کیا گیا, کافر نے بھی قبول نہیں کیا. اس نے کہا میں آٹومیٹیکلی خود سے پیدا ہوا ہوں, اور اتنا بڑا جھوٹ بول کے یونیورسٹیوں کا سلیبس بنا دیا اس کو, اور ان سائنسدانوں کو بڑے احترام سے دیکھا جانے لگا. انہیں کہا جانے لگا کہ انہوں نے انسانوں کی ایسی بڑی خدمت کی ہے کہ ایسے جیسے بچے کو کہا جائے تو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ بچے کی خدمت ہو رہی ہے یا باپ کی توہین ہو رہی ہے, بولو نا. ہم ان سائنسدانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پہلے سائنس سے یہ عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا یہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, ہم اور آپ پیدا کیسے ہوئے. گھوم پھر کے آتے تھے بھائی کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا, کوئی ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا. ہم کہتے ہیں آج سائنسدانوں, ڈاروین جیسے سائنسدانوں نے یہ عقدہ حل کر دیا بھائی. انہوں نے بتا دیا کہ ایسے پیدا ہوئے ہیں, یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا پھر ہو کے وسیم بھائی, غفار بھائی, ستار بھائی وجود میں آ گیا. حالانکہ یہ ایسی انسلٹ خدا کی اس سے پہلے کبھی بھی بولو نا نہیں ہوئی. ایک باپ کہہ رہا ہے اپنے بیٹے سے میرے حقوق ہیں, میں تمہارا باپ ہوں, یہ کرو وہ کرو. آپ کہہ رہے ہو تو میرا باپ تو ہے لیکن باپ کے یہ حقوق ہوتے نہیں ہیں. پہلے یہ والا کفر تھا.
اللہ پیغمبروں کو بھیجتا کہ میرے یہ حق ہیں. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے تو ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے نبی آپ ان سے پوچھو کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, بیک زبان ہو کے کہیں گے کس نے؟ اللہ نے. ہندو کہے گا بھگوان نے, کوئی مختلف ناموں سے, لیکن جائیں گے کس کی طرف؟ گاڈ کی طرف. لیکن اس کے حقوق نہیں مان رہے. اب ایسا کفر ہوا کہ باپ کہہ رہا ہے میں باپ ہوں, میرے یہ حکام ہے. پہلے آپ کہتے تھے آپ باپ ہیں لیکن باپ کے یہ حقوق ہے نہیں. اب آپ نے کیا کہا؟ میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو, میں مانتا ہی نہیں کہ آپ میرے باپ ہو. بیٹا پھر تو پیدا کیسے ہو گیا؟ ابا میں خود بخود کروڑوں سال ایوالو ہو کے یہاں تک آیا ہوں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ جو آپ کے ابا ہیں ان کی سمجھ میں تو آ رہی ہوگی انشاءاللہ. باپ ایسا تل ملائے گا, بولے گا بھائی ایسا کفر تو میرے ساتھ پہلے کسی نے بولو نہیں کیا. اور اس کو آپ نے باقاعدہ سلیبس کا حصہ بنا دیا کہ جن لوگوں کے بھی باپ ہیں, انگریزوں میں تو ہوتے ہیں بھی نہیں بھی ہوتے, خیر وہ تو ایک الگ چیز, جن لوگوں کے بھی باپ ہیں یونیورسٹی میں سلیبس بنا دیا کہ باپ کے حقوق کی بات تو ہم بعد میں کریں گے. ایک نئی تھیوری سامنے آئی ہے کہ لوگ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں, کوئی باپ بولو نہیں ہوتا. اور ان سائنسدانوں کو عزت دینا شروع کر دی, ان کو ایوارڈ ملنا شروع ہو گئے کہ باپ لیس سوسائٹی لے کر آئے ہیں, نہ رہے گا باپ, نہ رہیں گے باپ کے حقوق. اس سے ہم تو خوش ہو جائیں گے کہ اب باپ کی ٹینشن سے ہم کیا ہو رہے ہیں؟ آزاد. بڑھاپے میں کھانستا, کورونا پھیلاتا, ٹی بی کے مسئلہ ہو سکتا تھا, اس کے بڑے مسائل تھے اس کے ساتھ, لہذا ہم ان سائنسدانوں کو گلے لگائیں گے. لیکن جتنے بھی بوڑھے باپ ہوں گے نا, وہ کہیں گے ان کمبختوں نے جو ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے, اس سے پہلے کسی نے ایسی زیادتی نہیں کی. یہی کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ خدا کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اللہ نے کیا کہا تھا کہ جب پیغمبروں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہوگے, لوگوں نے کہا ہی ہاتا لما توعدون, یہ تو عقل سے بہت بعید ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو پیغمبروں نے کہا عقل سے بعید جب ہوتا جب میں زندہ کرتا. زندہ کون کرے گا؟ اللہ. تو وہ کہتے یہ کیسے ممکن ہے, اللہ کیسے کرے گا؟ جیسے پہلی دفعہ اللہ نے تجھے کر دیا, پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جب پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں کیا بنا دیا؟ دودھ پیدا کر دیا. یہ سارے کام آٹومیٹکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہو جائیں. کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے, کھربوں سال میں نہیں ہو سکتے بھائی. مادہ اتنا ذہین کہ ایسا ایوالو ہو کے ایسا مینج کر لے اپنے آپ کو, اس سے بہتر نہیں ہے کہ مادے کو بے وقوف رہنے دو جس کے پاس دماغ نہیں ہے. مان لو کہ کوئی خدا ہے جو اس سے زیادہ ذہین ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مادے کو آپ مان رہے ہو کہ جو کائنات تھی نا وہ اتنے سے ذرے سے دھماکے کیسے شروع ہو گئی, اس میں اتنا دماغ تھا اس مادے میں کہ وہ ہمیشہ سے بھی ہے, اور ایسا دماغ تھا اس نے اپنے آپ کو ایسا مینج کیا, ہوتے 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 یہ پوری کائنات سج گئی. اور آم کی گھٹلی میں آم کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے. ادھر آم کی گھٹلی زمین میں ڈالتے ہو, پہلے پودا نکلتا ہے, پھر پودا بڑا ہوتا ہے, پھر اس میں پتے نکلتے ہیں, پھر اس میں پھول نکلتے ہیں, تتلیوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول پہ بیٹھتی ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے. تتلی کے باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں آم پیدا کر کے خدمت کر رہی ہوں, وہ تو اپنے پھول کا رس چوسنے کے چکر میں آئی ہوتی ہے. شہد کی مکھیاں سارے اپنے اپنے کام کر رہی ہیں, فطرت اس سے کوئی اور نتیجہ اخذ کر رہی ہے, نکال رہی ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا اس سے آم پیدا ہوگا, خربوزہ پیدا ہوگا. تو اپنے تتلی کو تھوڑی, تتلی کے پاس یہ نالج ہی نہیں ہے. یہ تو ہمیں اب جا کے سائنس پڑھ کے پتا چلا جی ایسا ہو رہا ہے. یہ جو کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں درختوں پہ, یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آم پیدا ہوا, پھر اس آم سینکڑوں آم پیدا ہوئے, ہر آم کو کھولا, وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ ایک سائیکل لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جائیں کہ اس کو زمین میں دفن کر رہے اور ہزاروں آم پیدا کر دے, پھر ان ہزاروں گٹلیوں کو زمین میں دفن کرو, ہزاروں آم. دو گراریوں کا سائیکل جب ایک, جو گراریاں ایک ساتھ لگائی جاتی ہے نا کہ ایک کے گھومنے سے دوسری گھومے, ایسا اتفاق ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ دو گراریاں خود سے کہ یہاں گھومے تو پھر پہیا گھومے, اور پہیا پیڈل گھومے, پیڈل گھومے سے پہیا گھومے, اور آپ آگے سفر کرنا شروع کر دیں. ایک سائیکل ایسے مینجمنٹ کے ساتھ کھربوں سال میں وجود میں نہیں آئی ہے. آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا, خربوزے کے بیج میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو جانا کہ زمین میں ڈال کے پھر وہ بیلیں, اور ہر پروسیس دوسرے سے الگ ہے. لگتا نہیں ہے کہ اب اس سے خربوزہ پیدا ہوگا.
तभी तो कुरान देखो ना, कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो तुम साइंसदानों की बातों में मत आओ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना मैं दोबारा कैसे जिंदा करूंगा, देखो मां के पेट में कैसे मैंने तुम्हें बनाया। हर प्रोसेस दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। फइन्ना खलकनाकुम मिन नुत्फा, पहले नुत्फा मनी का कतरा था जो मां के रहम में गया, सुम्मा मिन मुज़गा, सुम्मा का लफ्ज ये बता रहा है कि दूसरा काम पहले से ज्यादा अजीब हो रहा है, उस मनी के कतरे को मैं गोश्त के लूथड़े में तब्दील कर देता हूं। ये इवॉल्व नहीं हो रहा मेरे भाई, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हुए हैं इसलिए ऐसा काम हो रहा है। हो तो रहा है इवॉल्व, लेकिन ये इवॉल्व खुद ब खुद नहीं है, ऐसा इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं तो इत्तेफाक होते हैं। आम की गुठली जमीन में डालो, दरख्त निकलेगा, दरख्त के बाद बड़ा होगा, फिर फूल निकलेंगे, फिर उस पे तितलियां आके बैठेंगी, फिर नरमादा फूलों का मिलाप होगा और फिर उससे आम पैदा होगा, उसके अंदर फिर गुठली होगी। है ये इत्तेफाक, लेकिन ये इत्तेफाक खुद ब खुद नहीं है। गुठली में ऐसा इत्तेफाक के सॉफ्टवेयर डाले किसने है? ये सवाल हमारा ये नहीं है कि ये सब एक प्रोसेस के तहत हो रहा है, इसकी सब कुछ लॉजिक है। सवाल पैदा होती है लॉजिक पैदा करने वाला कौन है? ऐसी लॉजिक खुद नहीं पैदा हो सकती कि गुठली में ऐसे सॉफ्ट, देखो लॉजिक तो ये भी है, एन का बटन दबाओ कंप्यूटर में सामने क्या लिखकर आएगा? एन लिखकर आएगा। इसकी भी एक लॉजिक है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो सकता है? या कोई होगा जिसने ये लॉजिक और जिसने ये सॉफ्टवेयर इसमें डाले हैं, बनाए भी और डाले भी हैं इसमें? नहीं आ रही मेरा ख्याल है खोपड़ी शरीफ में बात, नहीं तो आ जाएगी मेरे भाई। मरोगे तो आपके, मेरे और आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने जो कहा ना सूरह अल-हक़ में, वइन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन, इसका यही मतलब है कि आज समझ में नहीं आ रही, जब मरोगे अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा, तुम्हारे अच्छों को भी समझ में आ जाएगी, डार्विन को भी समझ में आ जाएगी। ये समझता नहीं है ना बात को, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो नहीं समझेगा बात, और जो तू पढ़ रहा है रात को तो उससे तो वैसे भी नहीं समझेगा बात को। पढ़ तू डार्विन को रहा है तो कहां से समझेगा बात को? समझता है बात को? ये वाली बात जो नहीं बात है, पुरानी वाली को तकरार नहीं कर रहा मैं। अब कुरान क्या कहता है, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास। क्या मजे की आयत है यार, जब मैंने पहली दफा ये आयत पढ़ी ना मैं हिल गया था अंदर से। मैंने कहा अल्लाह तेरा अंदाज क्या है? अल्लाह मियां कभी अंदाज बड़ा निराला है। ए लोगो, सारे इंसानों को अल्लाह ने खिताब किया, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, अगर तुम्हें शक है दोबारा कैसे रिपेयरिंग होगी, कैसे बनेंगे, फइन्ना, तो हम बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे जैसे पहली दफा बनाया। खुद ब खुद नहीं बने, इवॉल्व नहीं हुआ है ये। हम करोड़ों साल में बन के नहीं है, 9 महीने में बन के अल्लाह ने मां के पेट में बना के निकाला है हमको। समझते हो बात को? इस 9 महीने का जवाब चाहिए हमें, करोड़ों अरबों साल की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं एक्चुअली एक सेल बना था, एक्चुअली फिर वो 2 सेल, फिर एक्चुअली 3 सेल, फिर उससे पौधे बन गए, कुछ ऊंट बन गया, उससे घोड़ा बन गया, बंदर बन गया, फिर वही बंदर की दुम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होके वसीम भाई बन गए। ये फजूल बातें किसी और के सामने करो। मैं साइंसदानों से पूछ रहा हूं, पानी के कतरे में एक मनी का कतरा मां के रहम में जाता है, सिर्फ 9 महीने में ऐसे सॉफ्टवेयर उस मनी के कतरे में ऑटोमेटिकली कैसे इंस्टॉल हो गए? 9 महीने में पूरा इंसान बन के निकल आता है। इसका जवाब चाहिए हमें। ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। कुरान के अल्फाज देखो, और ये सिर्फ कुरान में नहीं है, तौरात में भी है, इंजील में भी है, जितनी आसमानी किताबें हैं सबका यही स्टाइल है। क्यों? ये मौजू पैगंबरों का है जो खुदा के सफीर हैं, ये साइंसदानों का मौजू नहीं है। किसी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब में, मेडिकल साइंस की किताब में ये नहीं लिखा होगा कि खुदा इस तरीके से इंसानों को बनाता है, जो इस तरह बनाता है दोबारा भी बना सकता है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, लिहाजा पैगंबर साइंस को नहीं छेड़ते, वो जो उनका टॉपिक है उसको फोकस करते हैं। तो पैगंबरों ने कहा तुम हम पे 3 एतराज कर रहे हो कि पैसा नहीं है, तो पैसा ना होने का एतराज उससे किया जाता है जिसको कारोबार में शरीक कर रहे हो आप। क्या हो गया भाई? मैं आता हूं कि यार मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूं पार्टनरशिप पे, आप कहोगे आपके पास पैसा नहीं है, माकूल एतराज है। मैं कहूं भाई मैं आपके रिश्ता करना चाहता हूं, आप कहो आपके पास पैसा, मैं कर नहीं रहा, ये वैसे ही मजाक कर रहा हूं। लोग समझते हैं सच्ची मुच्ची में, कहीं 5वीं के चक्कर में तो नहीं है कहीं। मिसाल दे रहा हूं, आप कहोगे भाई आपके पास पैसा नहीं है, हमारी बेटी पैसे वाली है। मैं लम्स यूनिवर्सिटी में जाता हूं कि जी मैंने यहां केमिस्ट्री पढ़ानी है, वो कहेंगे आपके पास केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं है, बजाय एतराज बनता है। मैं जाता हूं, मैं बोलता हूं भाई ये चोर को पकड़ के मैं इसका हाथ काटूंगा, लोग कहेंगे आपके पास ओहदा नहीं है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते कानून की, आप कोई थाने के कोई SHO साहब नहीं है आप, बजाय कि मैं कहूंगा खुदा दोबारा इंसानों को जिंदा कर सकता है।
اب یہ اعتراض کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس جناب کوئی عہدہ نہیں ہے, یہ بےہودہ سوال ہوں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور یہی بےہودہ سوال کس پہ کیے گئے تھے؟ پیغمبروں پہ, کہ یہ وہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں. او بھائی اس سے اس کا کیا تعلق ہے؟ وہی کھاؤ یا نہیں کھاؤ. تو قرآن کی آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن نُطْفَةٍ, اللہ کہتے ہیں فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. کیسے؟ ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں جس سے اسپرم بنتے ہیں, وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. مٹی ہے, کھیت ہے, اس میں نہ خربوزہ ہے نہ گھاس پھوس, کچھ بھی نہیں. پانی گوبر کے ملاپ سے اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں, گندم پیدا ہوتی ہے, گھاس پیدا ہوتی ہے, وہ گھاس جانور کھاتا ہے, اس سے گوشت پیدا ہوتا ہے, دودھ. ماں باپ یہی خوراک جو مٹی سے چینج ہو کے آئی ہے یہ کھاتے ہیں. اس سے من ثم من نطفہ, قرآن کہتا ہے مٹی کو خوراک میں بدلتا ہوں, خوراک کو پھر نطفہ میں, منی کے قطرے میں تبدیل کرتا ہوں. ان تینوں میں آپ کو کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی. لیب میں لے جا کے اب تک بھی سائنسدان تیار نہیں کر سکتے کہ مٹی سے خربوزہ بنائیں, خربوزے سے منی کا قطرہ بنا دیں. اب تک کوئی سائنسدان نے بنایا؟ بنا بھی دے کروڑوں سال کے بعد, جب تم اتنی محنت سے بنا رہے ہو تو بے جان مادے نے خود کو ایسے کیسے ڈیزائن کر لیا؟ ابے دنیا میں سب سے ذہین انسان ہے یا نہیں ہے؟ جب وہ اب تک نہیں یہ کام کر سکا تو انسان جو ایک بے جان چیز سے شروع ہوا, وہ بے جان چیز انسان پہ آ کے منتج کیسے ہوئی؟ اس میں اتنی ذہانت کہاں سے آ گئی کہ وہ ایوالو ہوتے ہوتے اتنا خوبصورت انسان بن جائے؟ اس کے لیے کھوپڑی چاہیے جو اس مادے کے پاس نہیں تھی. سمجھتے ہو؟ ہے تو انسان کے پاس بھی نہیں جس طرح کی باتیں کر رہے وہ. اب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں پہلے مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو ہم نے چینج کیا. ثم کا لفظ بتا رہے دوسرا کام بڑا عجیب ہے, نطفہ منی کا قطرہ بنا دیا. ثم من مضغہ, ثم من علقہ, پھر ہم نے اس سے جمع ہوا خون بنایا. اس منی کو دیکھو اور ماں کے پیٹ میں جو خون کا لوتھڑا بنتا ہے اس بلڈ کو دیکھو. ثم من مضغہ, پھر ہم نے اس سے گوشت بنایا. یہ کروڑوں اربوں سال کا پروسیس بولو نہیں ہے, یہ چند مہینے میں ہو رہا ہے. 4 مہینے تو پورا بچے کا اسٹرکچر بن چکا ہوتا ہے, وہ پورا بچہ 4 مہینے کے اندر اندر ہو رہا ہے. ثم من مضغہ, اور پھر قرآن کی دوسری آیت کیا ہے؟ مخلقۃ وغیر مخلقۃ, پھر ہم جس کو چاہتے ہیں معذور رکھتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ کرتے ہیں. فکسونا العظام لحما, پھر اسی میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک خاص طریقے سے ہڈیاں. کتنے جوڑ جوائنٹ بننا شروع ہوتے ہیں یار. کون ڈینٹنگ پینٹنگ لے کے کون کام کر رہا ہے, کیسے جوائنٹ. یہ اب تک جو آرٹیفیشل ہاتھ ہے وہ انسانی ہاتھ کا آلٹرنیٹ بولو نہیں, جڑ ہی نہیں رہے سائنسدانوں سے نا اس طرح سے جیسے اللہ نے ہڈیاں ماں کے پیٹ میں جوڑی ہیں. ریڑھ کی ہڈی کے جیسے اللہ نے جوڑا ہے نا ایک ایک گیپ, اور جس طرح سے ریڑھ کی ہڈی کو ایڈجسٹ کیا ہے اب تک اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. اللہ کہتے ہیں ساری ہڈیاں وڈیاں گوشت چڑھا دیا اس کے اوپر. ثم انشأناه خلقا آخر, جب تیار ہو گیا پھر ہم نے اس کو نئی تخلیق میں پیدا کیا. کیا مطلب؟ اس میں جان ڈال دی ہم نے. سنتا, دیکھتا, سمجھتا. ابھی بھی روبوٹ بن کے نہیں آ رہا بے جان کہ اسے کوئی ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کرے گا. نا, خود سے سنتا بھی ہے. ڈیجیٹل کیمرے جو اس کی کھوپڑی میں فٹ کر دیے, وہ کیمرے ایسے نہیں ہیں کہ جیسے یہ جو ہمارا کیمرہ ہے نا, بار بار میں بتاتا ہوں, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. سائنسدانوں سے ہم نے خود سنا ہے, کاپی سائنسدانوں نے بنائی, خود نہیں بنی. اوریجنل خود کیسے بن گئی؟ کاپی کو کیا چاہیے؟ کوئی چلائے گا نا, یہ کوئی چلا نہیں رہا, یہ خود چل رہی ہے. سمجھتا ہے؟ اور کیا میٹیریل ہے یار جس سے آنکھ ناک کان بن رہی ہے. روٹی سے بن رہی ہے, پراٹھوں سے بن رہی ہے, انڈوں سے بن رہی ہے, برگر سے بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ الگ بات ہے, برگر سے برگر جیسی چیز بن رہی ہے, پراٹھوں سے سالڈ قسم کا بچہ بن رہا ہے. ہماری والدہ بھی پراٹھے کھاتی تھی, ہم بھی پراٹھے کھاتے ہیں, لہذا ہمارے بچے بھی پراٹھے جیسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ, پھڈے باز ٹائپ کے. ابھی اذان تو پٹھانوں کے بچے دیکھو نا, روٹی کھاتے ہیں سخت اور چربی کھاتے ہیں دمبے کی. بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے؟ پٹھان پیدا ہوتا ہے. اور برگر فیملیوں میں آپ جاؤ, عجیب سی چیزیں مارکیٹ میں. خیر یہ ٹاپک نہیں ہمارا. تو اب کیا ہے؟
اللہ کہتے ہیں ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نئی تخلیق میں اس کو پیدا کرتے ہیں. ایسے رو رہا ہوتا ہے باہر، پہلے منی کا قطرہ تھا، نہ سنتا نہ دیکھتا نہ بولتا، اب پیدا ہوا، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، کچھ پتا نہیں ہے، لیکن یہ پتا ہے مجھے دودھ کہاں سے ملے گا. یہ سافٹ ویئر اس کے دماغ میں پہلے سے انسٹال ہو گئے، کروڑوں اربوں سال میں نہیں، صرف 9 مہینے میں. سمجھ رہے ہو؟ 9 مہینے میں دماغ تیار ہوا ہے اس کا، اور اس کو پتا ہے یہاں سے دودھ ملے گا ماں کی. اور کمال کی بات ہے، جس روٹی سے بچہ بن رہا تھا اب اسی روٹی سے دودھ بننا شروع اور ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع. نہ یہ کام پہلے ہوا نہ بعد میں، ایگزیکٹ ٹائم پہ ہوا یہ کام. اللہ کہتا ہے جو سائنسدان، جو لمس یونیورسٹی کا پروفیسر یا کراچی یونیورسٹی کا پروفیسر اس طرح کی بکواس کرے نا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو بتا دو کہ قل الذی فطرکم، وہ کہتے ہیں نا من یعیدنا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، تو اس کو بتا دو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ نہیں آ رہی تو قرآن کہتا ہے انہ لحسرۃ علی الکافرین، قیامت میں تمہارے اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. اب کرنا کیا ہے میرے بھائی؟ سمجھ کے کرنا یہ کہ حساب و کتاب ہوگا، لہذا اس امتحان کی تیاری کرو جو اللہ نے ہمیں دی ہے. کچھ چیزیں لازم کر دیں، کچھ اللیگل کر دیں. زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ گرل فرینڈ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ رکھ لو گرل فرینڈ 10 رکھ لو، اللہ نہیں چھوڑے گا. اگر زنا کی ذرا سی اللہ کے ہاں گنجائش ہوتی تو یوسف علیہ السلام معذور ہوتے پھر، کیونکہ اجنبی کنٹری میں انتہائی خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. پیغمبروں میں مردوں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے، دروازہ بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے میں تو یہاں تنہائی کا شکار ہوں، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اور اگر میں نے زنا نہیں کیا تو الٹا یہ الزام لگا کے جیل بھجوا دے گی، میں تو معذور بھی ہوں، جیل جانے سے تو ڈرتا ہوں، اب میں ایکچولی کیا ہوں؟ معذور. نا یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، وہ ہے، وہ مجھ سے سوال پوچھے گا. اور دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کس سے؟ اس برائی سے جس کی طرف یہ دعوت دینے. احب الیہ، آج آپ زنا نہ کرو، جیل نہیں ہو جائے گی آپ کو. یوسف علیہ السلام نے بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، کئی سال جیل کی کوٹریوں میں پڑے رہے. پھر بھی آپ زنا کر رہے ہو یار، پھر بھی کیا کر رہے ہو؟ لڑکیوں سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو یہ گلے پڑ جائیں گی کب؟ یہ لمس یونیورسٹی این ای ڈی یونیورسٹی کے ٹاپک نہیں ہے، یہ آپ کو یونیورسٹیوں اسکولوں میں نہیں پڑھایا، وہاں تو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. وہاں تو لمس میں آپ جاؤ، ایک لڑکی بیٹھی ہوگی آپ کو نمبر دے رہی ہوگی اپنا، کیونکہ اور ان کے لیے غلط نہیں، ان کا ٹاپک نہیں ہے نا. یہ غلط اس سینس میں تو ہے کہ خدا کے باغی بغاوت پھیلا رہے ہو آپ، اس سینس میں نہیں کہہ رہے بھائی ہم نے ایجوکیشن کے لیے، ہم کوئی خاندانی نظام کو بچانے کے لیے تھوڑی یہاں پہ. یہ تو اللہ کا، اللہ جانے، تو اللہ ان سے بھی پوچھ لے گا، آپ سے بھی پوچھ لے گا. اس لیے میرے بھائی پیغمبروں کی دعوت کو ہلکا بولو مت لو.